انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام نے ما تحت الاسباب کے تحت مدد مانگی یا ما فوق الاسباب کے تحت مدد مانگی؟ جو ذریعے ان کے سامنے تھے اور جو کام وہ کر سکتے تھے وہی مدد مانگی عیسیٰ علیہ السلام۔ حواری دین کی دعوت تبلیغ کا کام کر سکتے تھے اور حواری لوگ زندہ تھے، سامنے تھے، موجود تھے، بات سن رہے تھے، مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لیے یہ شرک نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ غیر اللہ ہے تو کیا ہوا؟ مگر اسباب کے تحت ان سے مدد مانگی گئی۔ اس سے شرک کو ثابت نہ کرو۔ لوگ اس آیت کو پیش کر کہتے ہیں دیکھو غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اس لیے جاؤ درگاہوں پہ جاؤ، سر پٹکو اور کیا ہے منتیں مرادیں مانگو، ناریل پھوڑو، بکرے مرغے ذبح کرو، کیونکہ اولیاء اللہ سے مدد مانگیں گے تو اولیاء اللہ دیں گے۔ ارے کہاں سے کہاں لے جا کر جوڑ رہے ہو میرے بھائی؟ تو حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے۔ آمنا باللہ، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ واشہد بأننا مسلمون، اے اللہ تو لکھ لے ہمیں گواہوں میں۔ واشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آئیے ان باتوں کو پھر دوبارہ ایک اور بار سنیں گے، اوپر سے جڑی باتوں سے اور کچھ باتیں مزید سمجھتے ہیں کہ کیا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے مدد مانگی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اس قسم کی مدد مانگی ہے؟ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ما تحت الاسباب کے تحت کسی سے مدد مانگنا یہ شرک میں داخل نہیں ہے۔ بڑی پیاری حدیث آتی ہے، یہ حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، جس کا عربی متن میں پڑھ رہا ہوں، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ کئیوں جگہ پر یہ حدیث وارد ہوئی ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4734 ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث ابن ابی شیبہ میں ہے، دارمی میں ہے، اور امام بخاری کی ایک کتاب ہے خلق افعال العباد، اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ امام نسائی کی ایک کتاب الکبریٰ، اس کے اندر حدیث موجود ہے، اور مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بہقی کی حدیث ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ بہقی کی 2-3 کتابیں ہیں، اس کے اندر حدیث موجود ہے۔ کئیوں جگہ پر الگ الگ طرق سے حدیث آئی ہے، صحیح سند والی حدیث ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن ابو داؤد کے اندر اس حدیث کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض نفسه علی الناس فی الموقف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے حج کے موسم میں۔ حج کے موسم میں یہ لفظی ترجمہ کا اپنے آپ کو پیش کرتے سے کیا مراد ہے؟ ہیلپ مانگتے تھے، مدد مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آگے مدد مانگتے تھے۔ یہ حالانکہ یہ عرض نفسہ کے معنی تو بہت کچھ نکل سکتے ہیں، یہاں پر مدد مانگنے کا معنی ہے۔ یہ الگ الگ موقع پر یہی لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو الگ الگ معنی بھی دیتا ہے۔ اگر ایک عورت اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کسی کے لیے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں پر یعرض نفسہ علی الناس، لوگوں کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے، دعوت تبلیغ کرتے ان کے درمیان۔ کس وقت؟ علی الموقف، جب لوگ عرفات کے میدان میں جب جمع ہوتے، وقوف عرفہ کرتے حج کے موسم میں، تو سارے لوگ، ساری دنیا کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے، تو آپ ان کے پاس جاتے، ان کے آگے دعوت تبلیغ کا کام کرتے، انہیں سمجھاتے۔ الا رجل یحملنی الی قومی، پوچھتے کہ کیا تم میں سے ایسا کوئی شخص ہے جو میری مدد کرے میری قوم کے مقابلے میں، قریش کے مقابلے میں، مکہ کے واسیوں کے مقابلے میں میری مدد کرنے والا کوئی شخص ہے؟ فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی۔ کیا کہتے تھے
کہ کوئی ہے شخص، کوئی آدمی ہے جو میری مدد کرے دعوت و تبلیغ کے کام میں، اللہ کے دین کے کام میں، کیونکہ قریش نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں پہنچاؤں میرے رب کا کلام دوسروں تک، میرے رب کے کلام کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ اس تعلق سے قریش نے مجھے منع کر دیا ہے، ہر طریقے کے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے، ہر قسم کا جور اور ظلم انہوں نے مجھ پر اور میرے ماننے والوں پر کیا کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو جب باہر کے لوگ آئے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کر سکے تاکہ اس دعوت و تبلیغ کے کام کو میں آگے بڑھاؤں؟ یہی تو وجہ تھی کہ چھ افراد حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وادی میں ملاقات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور وہ 6 صحابہ، انصاری یعنی مدد کرنے والے، مدینہ کے تھے یا طرف کے تھے، پھر وہ مدینہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جس قسم کا کام اسلام کا بڑھتا ہے اس پر تاریخ گواہ ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی، بلکہ دل و جان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اپنی جان تک قربان کر دی، یہاں تک کہ اللہ اکبر، ایک بڑی پیاری حدیث دل کو چھونے والی مجھے یاد آتی ہے کہ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوب مال جمع ہو گیا، مال غنیمت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے دیتے مکہ کے رہنے والوں کو، مکی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے گئے، یہاں تک کہ انصاری صحابہ کو تھوڑی سی کلش محسوس